الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة خلق آدم فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، میں نے گزشتہ جمعے یہ عرض کیا تھا کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے معراج پر بلایا، اور معراج میں بلا کر اللہ تعالی نے ایک عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا حضور علیہ السلام کے لیے اور اس امت کے لیے۔ وہ تحفہ تھا نماز کا تحفہ۔ تو نماز سے متعلق گزشتہ جمعے گفتگو ہوئی، اور نمازیں چونکہ مختلف ہیں، نماز کی کئی اقسام ہیں، نماز پنجگانہ ہے، نماز جمعہ ہے، نماز عید ہے، اور اسی طرح نفل نمازیں ہیں، نماز تراویح ہے، سنت ہیں۔ تو یہ نماز کی بہت ساری اقسام ہیں۔ گزشتہ جمعے ہم نے نماز پنجگانہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور ضرورت کو بیان فرمایا تھا کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی نماز جمعہ کے بارے میں بات کریں گے۔ نماز جمعہ بھی نماز ہی میں سے اور نماز ہی کی ایک قسم ہے اور عبادت ہے، اور بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ نماز جمعہ کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس نماز کے ساتھ ساتھ اس دن کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ جمعے کا یہ جو دن ہے، اس دن کو بھی مقام، مرتبہ اور فضیلت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، مخلوق کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس میں انسان ہو غیر انسان ہو، سورج ہو چاند ہو ستارے، دن ہو رات ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العزت ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا تو کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، پھر دو چار کو اس کے اندر ممتاز فرما دیتے ہیں، ان کو خاص مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر ان دو چار میں بھی ایک ایسا ہوتا ہے جو ان چار کا بھی سردار بن جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دن، ہم دن کی بات کر رہے ہیں تو دنوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 4 دن پڑے، ویسے تو 360 دن 365 دن سال کے سارے دن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، لیکن ان سب میں 4 کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ 4 کون کون سے ہیں؟ یوم الجمعہ، یوم الاضحیٰ، یوم العرفہ اور یوم الفطر، یعنی جمعے کا دن، عید الاضحیٰ کا دن،
عید الفطر کا دن اور عرفہ کا دن، یہ 4 دن ہیں۔ ان 4 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے سارے سال کے دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیدا کیے ہیں، ان میں سے 4 کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ان میں جبرائیل علیہ السلام ہے، ان میں میکائیل علیہ السلام ہے، ان میں اسرافیل علیہ السلام ہے اور اسرائیل علیہ السلام ہے۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ کم و بیش اس دنیا کے اندر بھیجے، لیکن 4 قوم میں ممتاز کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح ہر چیز کو دیکھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو بہت زیادہ کی ہیں، لیکن چند کو ان کے اندر مخصوص کر دیا ہے۔ پھر ان 2-4 کے اندر بھی ایک ایسا ہوتا ہے جس کو ان 4 میں بھی زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح نبیوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے اوپر فضیلت عطا فرما دی۔ آپ سید الانبیاء ہیں، انا سید ولد آدم، اور فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء، مجھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اوپر بھی فضیلت عطا فرمائی۔ فرشتوں کو دیکھیں تو جو 4 میں نے ابھی شمار کروائے، جبرائیل علیہ السلام کو ان سب کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ دن 4 دن میں نے خاص طور پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیے، ان میں جمعۃ المبارک کو اللہ تعالیٰ نے سارے دنوں کا سردار، سید الایام، دنوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا۔ تو دن کی بھی فضیلت ہے، نماز کی بھی فضیلت ہے، شب جمعہ کی بھی فضیلت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے محترم بھائی، یہ دن تو فضیلت والے ہیں، یہ راتیں تو فضیلت والی ہیں، رمضان مہینہ فضیلت والا ہے، ذی الحج کے پہلے 10 دن فضیلت والے ہیں، شب قدر اور شب برات اور شب جمعہ اور شب عرفہ یہ فضیلت والی ہے، لیکن فضیلت والی ہیں، اللہ نے ہمیں فضیلت والی بنا کر دے دی ہیں، ہمیں ان سے کب فائدہ ہوگا؟ ہمیں ان سے فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم ان سے فائدہ حاصل کریں گے، جب ہم کچھ کریں گے، کچھ محنت کریں گے، کچھ کوشش کریں گے، کوئی عمل کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو، اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا کہ یہ جمعہ ہے، بڑا افضل دن ہے، اگر ہم نماز جمعہ ہی نہیں پڑھتے تو افضل دن تو ہے، لیکن ہمیں کیا ملا اس سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھیں، پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ اگر ہم سورۃ کہف نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوا اس کا؟